شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا ويعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ بیان کرے مثلا مثال ما بعودۃ ایک مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی اوپر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا کیا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، کہ یہ مثالیں جو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا ارادہ ہے۔ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا اس مثال کے ساتھ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ ہی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقانیت قرآن کو بیان کر دیا، اب یہاں پر قرآن کی حقانیت کے اوپر منکرین کے اعتراضات کا جوابات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو منکرین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس کے اندر تو مکھیوں اور مچھروں کا ذکر ہے، اس کے اندر تو شہد کی مکھی کا ذکر ہے، شہد کا گائے کا ذکر ہے، یہ کیسا قرآن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا کہ بیان کرے تم لوگوں کے لیے، بنا دے تم لوگوں کے لیے۔ یہ یہاں پر یجعل معنی بیان کر دیا یضربہ کا، کہ یضربہ ضرب یضربو سے مارنے کے معنی میں نہیں ہے، بیان کرنے کے معنی میں ہے، بنانے کے معنی میں۔ مثلا مثال، مفعول اول، یہ ترکیب کو بیان کر دیا کہ مثال یہاں پر مثلا یہ مفعول اول ہے، ما مثال کس کی؟ اس چیز کی، نکرتن موصوفتن بما بعدہا یہ نکرہ موصوفہ ہے ما بعد کے ساتھ، تو یہ جو ہے مثلا ما بعودتن، تو نکرہ یہاں پر بھی ترکیب کو بیان کرنا مقصود ہے صاحب جلالین کا، تو مثلا ما یہ ما موصوفہ ہو گیا، بعودتن یہ اس کے لیے صفت ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول ثانی بنتے ہیں، مفعول اول مثلا ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے بن جائے گا؟ اے مثل اے اے مثلا کانا، یہ بن جائے گا یضرب مثلا اے مثلا کانا بعودتن، یہ ہو جائے گا۔ تک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا کہ بیان کر دے مثال کو، مثال چاہے مکھی کی ہو، اس طرح ہو جائے گا، مثال چاہے مکھی کی ہو، سمجھ آ گئی بات؟ تو مثلا تو ما موصوفہ ہو جائے گا، کیا معنی بن جائے گا؟ اے مثلا کان بعودتن، مثال چاہے مکھی کی ہو، او زائدتن او زائدتن لتاکید الخصت، یا ما زائدہ ہے، ما کیا ہے؟ ما زائدہ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا یہاں پر، اور کس کے لیے آیا ہے پھر؟ لتاکید الخصت، مثلا ما، یہ معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی کم تر ہونے کی کم تر ہونے کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے، کم تر ہونے کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے ما آیا ہے۔ فما بعدها المفعول الثانی، اور دوسری ترکیب کے اندر بھی کہ اگر ما کو زائدہ کر دو تب بھی، اور اگر ما کو موصوفہ بنا دو تب بھی، بعودتن کیا بنے گا؟ یہ مفعول ثانی بنے گا۔ مفعول اول کون بنے گا؟ مثلا۔ بعودتن مفرد البعوض وهو صغار البک، یہ بعوض کا مفرد ہے، اور چھوٹی مکھی کو کہتے ہیں، بالکل چھوٹی مکھیاں، وہ نہیں ہوتی گرمیوں کے اندر ہوتی ہیں نا مچھر، وہ، سمجھا گئی بات؟ اس سے مراد مچھر ہے۔ اچھا، فما فوقہا یا اس سے بڑا، اب یہاں پر فما فوقہا اے اکبر منہا معنی بیان کر دیا۔ اب یہ اکبر کے اندر دو احتمال ہے، یا تو جسم کے اندر بڑی ہو اس سے، یا تو جسم میں بڑی ہو، جیسے مچھر ہو گیا اور مکھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یا حقارت کے اندر بڑی ہو، جیسے اس سے چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہو گئی،
مچھر وغیرہ، اس سے چھوٹے چھوٹے مچھر ہو گئے، اس سے چھوٹے چھوٹے مچھر ہو گئے. تو فما فوقہا کے اندر، یا اس سے بڑا ہو، بڑا ہو اس سے جسم کے اندر بڑا ہو، یا اس سے حقارت کے اندر بڑا ہو، دونوں معنی آ سکتے. لا یترک بیانہ لما فیہا من الحکم، تو اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے مکھیوں کی یا اس سے بھی بڑھ کر مثالوں کو بیان کر دے. کیوں؟ لا یترک بیانہ لما فیہ من الحکم، کیونکہ اس کے اندر احکامات. لا یترک، یہ اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. کسی بھی چیز کی نفی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر اس چیز کے اس بات کا امکان ہو. جہاں پر کسی چیز کے اس بات کا امکان ہی نہ ہو تو وہاں پر اس چیز کی نفی نہیں ہوتی. گدھے کو کسی نے جاہل کہا ہے ابھی تک؟ گدھے کو، گدھے کو کسی نے جاہل نہیں کہا، کیونکہ گدھا عالم نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو کسی نے جاہل نہیں کہا. انسان کو جاہل کہتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر عالم بننے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے انسان کو جاہل کہا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ میں حیا کا امکان ہی کیا ہے، معدوم ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر حیا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں آ سکتا. تو پھر نفی حیا کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حیا تو وہاں پر کی جاتی ہے. حیا کا معنی یہ ہے کہ مذمت یا خوف سے تغیر آ جانا، مذمت یا خوف سے تغیر کا آ جانا، اس کو حیا کہتے ہیں. کوئی کام آدمی کرے نا، پھر اس کے انجام کو سوچ کر کیا کہے، اس کے انجام کو سوچ کر پھر جو ہے تو اس کام سے انسان رک جائے کہ بھئی یہ کام اگر میں کروں گا پھر تو شرمندگی ہوگی کافی زیادہ، یا مذمت ہوگی کافی زیادہ، یا خوف ہو، تو پھر اس کام کو ترک کر دے. یہ حیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں. تو اس کے حیا کہتے ہیں کہ کسی مذمت یا کسی سزا کے خوف سے، مذمت یا سزا کے خوف سے کسی کام کو ترک کر دینا، اس کو حیا کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اندر تو کسی چیز کا خوف پایا ہی نہیں جاتا. سمجھا کوئی بات؟ تو جواب دے دیا کہ لا یترک بیانہ لما فیہ من الحکم، کہ ہر کام کا ایک مبدا ہوتا ہے اور ایک انتہا ہوتا ہے. یہاں پر مبدا مبدا بیان کر کے انتہا کو مراد لے لیا. اگر کوئی آدمی حیا نہ کرے تو اس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ اس کام کا کر جانا، اس کام کا کر جانا. یا آدمی کسی سے سزا سے خوف نہ کھائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا انتہا، انتہا ہوتا ہے اس کام کا کر جانا. سمجھا کوئی بات؟ تو ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے، ترک نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ اس کام کو ترک نہیں کرتا، یہ معنی ہے. اب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ محبت تو تغیر کا، محبت تو اس کی صفت ہے جس کے اندر تغیر آتا ہے، اس کی صفت ہے. محبت تو تغیر کو مستلزم ہے نا. سمجھا گئی بات؟ کسی سے متاثر ہو کر، کسی سے متاثر ہو جانا اور اس کے لیے دل کو نرم کر لینا، اس کو محبت کہتے ہیں. تو تاثر کو قبول کر لینا یہ تو مخلوقات کی علامت ہے. اثر کو قبول کر لینا یہ تو مخلوقات کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ تو اثر کو قبول نہیں کرتے. تو پھر محبت کا کیا معنی؟ تو محبت کا معنی یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اثر محبت. سمجھا گئی بات؟ انتہائی محبت، کہ اگر انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ احسانات کرتا ہے، اس کے ساتھ احسانات کرتا ہے. تو یہ معنی یہاں پر مراد ہوتا ہے. تو وہ کام جو ایموشنل کام ہوتے ہیں یا غصے والے کام ہوتے ہیں، جو بھی ہیں کہ جو تغیر کو مستلزم ہوتے ہیں، حالت انسان کی حالت کے اندر، انسان کے اندر حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں، ایسے کاموں کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو وہاں پر ان کاموں کا مبدا مراد نہیں ہوتا، وہاں پر ان کاموں کا انتہا مراد ہوتا ہے. سمجھا کوئی بات؟ غایت مراد ہوتی ہے. تو یہاں پر لا یستحی اس کا معنی بیان کر دیا کہ یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس کا مبدا مراد دیا، بلکہ غایت مراد ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، أَنَّهُ المثل، المثل
مرجع بیان کر دیا انہو کی ضمیر کا، کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، وہ مثل ہے، کہ جو مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ حق ہے، الحق الثابت، یہ معنی بیان کر دیا حق کا۔ حق کسے کہتے ہیں؟ الثابت الواقع موقعہ، وہ چیز جو اپنی جگہ پر ثابت ہو اس کو حق کہتے ہیں، وہ چیز جو اپنی جگہ پر واقع ہو، ثابت ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، تو جو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے تو وہ تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں؟ تمیز، یہ ترکیب بیان کر دی کہ ہاں یہ مثلا یہ کیا ہے، یہ تمیز ہے کس سے؟ ہاذا سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ازروئی مثال کے، اس کے ساتھ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اچھا، اے بحاظ المثل، اس میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف، اصل میں ماذا اراد اللہ بحاظا مثلا، اصل میں تھا بحاظ المثل، اس مثال کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد مثلا کو کیا بنا دیا؟ تمیز بنا دیا، سمجھ گئے؟ وما استفہامیہ، وما استفہام انکار مبتدا، وضع بمعنی الذی پر ترکیب کو بیان کرنا مقصود ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو یہ ما کیا ہے؟ ما استفہامیہ ہے انکار کے لیے، ٹھیک ہے؟ ما استفہام، کبھی کبھی استفہام بمعنی انکار کی ہوتا ہے، کبھی استفہام بمعنی انکار کی، اسکول کیوں نہیں گئے؟ تو اب یہاں پر یہ نہیں کہ بھئی اس سے پوچھا جائے کہ وہ ایکسپلین کرے کہ میں کیوں نہیں گیا، بلکہ معنی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جانا چاہیے تھا، آپ کو جانا چاہیے تھا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ نہیں کہ بھئی آپ ایکسپلین کرو کہ کیوں نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ تو کبھی کبھی استفہام بمعنی انکار کے ہوتا ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ما استفہام انکاری ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کہتے تھے مشرکین اور یہ کہتے تھے کفار۔ تو یہاں پر ما کیا ہے؟ ما استفہامیہ ہے، اور استفہام انکاری کے لیے ہے، اور یا ما مبتدا ہے، اور ذا ماذا اراد اللہ، تو یہ ذا کیا ہے؟ بمعنی الذی کے ہے، ما الذی، تو اراد اللہ بہذا مثلا بصلتہ خبر، تو ما بمعنی الذی کے ہو گیا، الذی اس میں موصولہ ہو گیا، اراد اللہ بہذا مثلا، یہ صلہ ہو کر، یہ صلہ ہو جائے گا الذی کے لیے، پھر صلہ موصول مل کر ما مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا، سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہو گئی ترکیب، ما مبتدا ہوا، ذا الذی اس میں موصولہ ہوا، اراد اللہ بہذا مثلا، یہ صلہ ہو گیا موصول کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس موصول کے لیے صلہ ہوا، پھر موصول صلہ مل کر اس ما مبتدا کے لیے خبر ہوگی۔ ایو فائدۃ فیہ، یہ معنی بیان کر، یہ حاصل ہے معنی، ایو فائدۃ فیہ، اس کے اندر کیا فائدہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی جوابہ، یہ ربط بیان کر دیا ما قبل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یدل بہ کثیرا اے بہذا المثل، بہی ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، کثیرا بہت سو کو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، عن الحق کے، عن الحق کے یہ محل بتا دیا، یہ کیا بیان کر دیا؟ محل، اور صلہ بتا دیا کہ یہاں پر صلہ محذوف ہے یدلو کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حق سے بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، لکفرہم، یہ وجہ دلالت کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو موقع دے دیا، لیکن اس موقع کو انہوں نے خود ہی ضائع کر دیا، تو وہ گمراہ ہو گئے اپنے کفر کی وجہ سے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، من المؤمنین، یہاں پر بھی صلہ معذوف ہے، اور مصداق ہے کن کا؟ مہدی لوگوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، لتصدیقہم بہ، یہ وجہ ہدایت کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیوں ہدایت دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر تصدیق کرتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو، الخارجین عن طاعتہ، فاسق کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طاعت سے
خارج ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، وہ فاسق لوگ، یہ معنی بیان کر دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کاٹتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے، وہ ویفسدون، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے۔ تو الذین ینقضون، الذین نعت، یہ ترکیب بیان کر دی کہ الذین ماقبل فاسقین کے لیے صفت ہے، ترکیب کو بیان کر دیا۔ ینقضون عہد اللہ ما عہد الیہم فی الکتب، اشکال یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، تو اللہ کے عہد کو کون توڑ سکتا ہے؟ جو عہد اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ کے عہد کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو جواب دے دیا کہ یہاں پر عہد سے معہود عہد مراد ہے، ما عہد الیہم فی الکتب، جو ان کے ساتھ عہد کیا تھا، جو انہوں نے پورا کرنا تھا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس عہد کو وہ توڑتے ہیں۔ فی الکتب، یہ محل عہد کو بیان کر دیا۔ من الایمان بمحمد، یہ مصداق کے عہد کو بیان کر دیا کہ کتابوں کے اندر جن ان کے ساتھ ایمان کا عہد کیا گیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، اس عہد کو توڑ۔ من بعد میثاقہ اے توکیدہ علیہم، یہ میثاق کا معنی بیان کر دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں اس عہد، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ من الایمان بالنبی، یہ ماں اس کے معنی بیان کر دیا کہ بھائی ما معہود ہے، معہود عہد اس سے مراد ہے۔ یقطعون ما امر اللہ، یہ کاٹتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ کیا چیز ہے، من الایمان، ٹھیک ہے، یہ وہ مصداق بیان کر دیا اس عہد کا۔ من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل بیان کر دیا، والرحم، یہ محل بیان کر دیا کس کا، اس عہد کا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، وان بدل من ضمیر بھی، یہ ہے نا ان یوصل، ان یوصل، تو یہ بدل ہے، ما امر اللہ بھی، یہ بھی کے اندر ہی ضمیر، یہ کیا ہے، مبدل من ہو، ان یوصل، یہ اس سے بدل بن جائے گا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، بالمعاصی، غرض صاحب جلالین کی صورت فساد کو بیان کرنا مقصود ہے، گناہوں کے ذریعے سے، والتعویق عن الایمان، اور ایمان سے روکنے کے ذریعے سے، کہ بھئی یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، کہ گناہ کرتے ہیں اور ایمان سے روکتے ہیں۔ اولئک الموصوفون بما ذکر، یہ اس میں مشار الیہ بیان کر دیا کہ اولئک، اس کا مشار الیہ کون ہے، وہ جو ماقبل ذکر کیا گیا، ینقضون عہد اللہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، یہ تو یہ لوگ جو ہیں ہم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے، لمسیرہم، یہ وجہ خسران کو بیان کر دی، بوجہ اس کے کہ ان کو لے جایا جائے گا الی النار المؤبدۃ علیہم، اس آگ کی طرف جو ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ان کے اوپر جلائی جائے گی۔ چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔